بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک شیر اور لومڑی کی ہے۔ کسی جنگل میں ایک طاقتور شیر حکومت کیا کرتا تھا۔ تمام حیوانات اس سے ڈرتے تھے، اس کی حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ شیر اپنا شکار کرتا، اپنے تیز پنجوں اور دانتوں کو استعمال کرتا اور کھا لیتا، اور جتنا بچ جاتا وہ دوسرے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ جب شیر بوڑھا اور کمزور ہوا اور اسے اپنی بیماری کا احساس ہوا کہ وہ اب شکار نہیں کر سکے گا، تو اس نے سوچا اب میں کھانا کیسے تلاش کروں؟ اب تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں خود شکار کر سکوں۔ شیر نے سوچا کہ حیوانات میرا احترام کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں۔ میں ان کو یہ بتانے کا اہل نہیں ہوں کہ میں بوڑھا اور کمزور اور ضعیف ہو گیا ہوں، ورنہ وہ مجھ سے ڈریں گے نہیں، میری بات بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، لیکن میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میں مریض ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں، یعنی غار میں، اور اس طرح جانور میری عیادت کے لیے آئیں گے اور میں انہی کو اپنی غذا بنا لوں گا، اور اس طرح میں تھکوں گا بھی نہیں۔ لہٰذا ایک دن شیر نے جنگل میں اعلان کر دیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ لہٰذا شیر کے احوال پرسی کے لیے جو جانور جاتا وہ واپس ہی نہیں آتا، کیونکہ شیر اس پر حملہ کرتا اور چیر پھاڑ کھاتا۔ اب شیر بہت خوش تھا کہ اسے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور شکار خود گھر میں چل کر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہوتا رہا کہ ایک دن لومڑی کی باری آئی۔ وہ شیر سے ملاقات کرنے اس کے غار میں پہنچی، لیکن دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی اور زور سے چلایا، شیر تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شیر نے کہا، ابھی بیمار ہوں۔ اے میری دوست لومڑی، تم دور کیوں کھڑی ہو؟ گھر میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں سے استفادہ کروں۔ لومڑی نے جواب دیا، نہیں میرے دوست شیر، ہماری دوستی دور کی اچھی ہے۔ میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی کہ تمہیں نزدیک سے دیکھوں، کیونکہ میں بہت سارے پیروں کے نشانات دیکھ رہی ہوں جو تمہارے گھر میں داخل ہوئے، مگر کوئی ایک نشان بھی ایسا نہیں ہے جو گھر سے باہر آ رہا ہو۔ اس طرح لومڑی نے اپنی جان بچا لی۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو حاضر دماغ ہونا چاہیے، یہ کیا بے سوچے سمجھے اپنی جان ہی گنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، لہٰذا اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔